بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء، مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب قیامت تک کے معتبر ہے، اور یہی اسلام مذہب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں کامیابی دے گا۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے اللہ کو حاصل کرنے اور تک کے پہنچنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ قیامت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں تو اب ہمیں بنیادی طور پر 5 باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ مل اسلام، اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں۔ دوسرے یہ کہ نماز ادا کرنا، اور تیسرے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھے زکوٰۃ ادا کرنا، 5ویں حج ادا کرنا۔ یہ بنیادی عقائد، یہ بنیادی اسلام کے ارکان ہیں۔ ارکان ستون یا کھمبے کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ سب سے پہلا اسلام کا رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے پاس آئے، میری عبادت کرے، مجھ سے نماز میں بات کرے، میری تعریف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے بہت خوش ہوتے ہیں، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہمارے امی بریانی بناتے ہیں، تو بریانی جب بن جاتی ہے تو امی اوپر کے 2-3 چاول چیک کر کر یہ اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ بریانی بہت اچھی پک گئی ہے۔ تو کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سب سے پہلے اعمال میں سے نماز چیک کریں گے۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے دوسرے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اس سے حساب میں کمی کر دی جائیں گی یا اس کو کامیاب کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور قرآن نے بھی 700 مرتبہ تقریباً نماز ہی کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے جب ہم مسلمان ہیں تو ہم کو پورے سال میں 1 ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا۔ تو ہر طاقتور اور گھر پہ رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے، ورنہ بہت سے روزدار روزہ رکھ کر بھی باتیں غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزے کا ثواب مکمل عطا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے جو کمائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور مال خوب دیا ہے، تو ہمارے مال میں سے 40واں حصہ ہم کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک مقررہ مدت کو مکمل ہونے کے بعد اس کی رقم کو اللہ کے لیے صدقہ کرنا، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ ہم اللہ کی محبت میں مال صدقہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے پیسوں سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے اچھے بندوں کی اور اللہ کے برے بندوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اس لیے ہم مال کو قربان کریں۔ اگر وقت پڑا تو ہم اللہ کے لیے مال بھی قربان کریں، اپنا وقت بھی قربان کریں، اور ہم اپنی جانوں کو بھی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پھر اسی طرح سے جو آدمی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کو جا کر حج کر سکتا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے سال زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضر ہو کر
اس کے حج کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عزیز بچوں، اسلام کے بنیادی عقیدے، اسلام کے بنیادی عمارت 5 ستون پر کھڑی ہے۔ نمبر 1 ایمان کی گواہی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ تو ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے۔ اللہ نے استطاعت دی تو ہم حج کریں اور اللہ تعالیٰ پر سچا پکا ہم ایمان لائے اور ہم پکے مسلمان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اسلام کے ارکان پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیچے کچھ سوالات آئیں گے، آپ تمام طلبہ ان سوالات کو حل کر اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔